سیدی قطب مدینہ پیر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ آگے ان کا عرس 4 ذوالحجہ کو منایا جاتا ہے۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی حد تک عشق تھا، بلکہ یہ کہنا بھی بالکل درست ہوگا کہ آپ فنا فی الرسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ ذکر مصطفیٰ ہی آپ کا دن رات کا مشغلہ تھا۔ اکثر زیارت کے لیے آنے والے سے پوچھتے آپ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ اگر وہ ہاں کہتا تو اس سے نعت سنتے تھے، خوب لطف اٹھاتے تھے۔ بہت مرتبہ نعت پاک سنتے سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ سارا ہی سال روزانہ رات کو آپ کے آستانے پر محفل میلاد ہوتی تھی، روز میلاد کی محفل ہوتی تھی اور پورا سال میلاد ہوتی تھی۔ ابھی بھی مدینہ شریف میں آپ کا جہاں گھر ہے، شاید آپ کے پوتے وہاں، تو ہر جمعرات کو وہاں محفل ہوتی ہے۔ میری بھی حاضری ہوئی ہے کئی بار۔ ہر جمعرات کو کئی ملکوں کے علماء اکرام، نعت خوان حضرات، عاشقان رسول آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور نعت خوانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر لنگر ہوتا ہے، بڑا ٹیسٹی لنگر ہوتا ہے، بہت اچھا۔ یہ ہر جمعرات کو مدینہ شریف میں محمد خضرا سے پیدل بھی جاتے تھے یا کبھی کسی کی گاڑی میں۔ اب بھی اگر وہاں مدینہ شریف حاضری ہو تو ابھی بھی پیر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ کے آستانے پر یہ محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ سال میں ایک بار میلاد کرانے کی بجائے میں ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز میلاد کرنا چاہیے۔ آپ روزانہ میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے اپنے گھر میں۔ آپ کے آستانے پر محفل میلاد روزانہ ہوتی تھی، جس میں مدنی، ترکی، پاکستانی، شامی، مصری، افریقی، سوڈانی اور دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین شرکت کرتے تھے، اور اب بھی یہی کیفیت ہے، وہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے بچوں نے، آپ کے آگے پوتوں نے وہ سلسلہ آگے کنٹینیو رکھا ہے۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا کہ جب کوئی زائر مدینہ شریف چھوڑ کر کوئی زائر واپس گھر کو جانے لگتا تو آ کر عرض کرتا کہ میں سلام وداع کر آیا ہوں، یعنی حضور کی بارگاہ میں الوداعی سلام کر آیا ہوں۔ سیدی قطب مدینہ اصلاح کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ ان سے وداع ہو کر کہاں جاؤ گے؟ حضور کو الوداع کیا ہے، ہو اس درد چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ یہاں وداع نہیں کہتے، بارگاہ رسالت میں یوں عرض کیا کرو، الامان یا رسول اللہ، الحفیظ یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، الغیاث یا رسول اللہ۔ کیونکہ حضور کے در کو وداع کہنا کہ میں جا رہا ہوں آپ سے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے در سے جا کے پھر اور جگہ کون سی ہے؟ تجھ سے چھپاؤں ہوں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ ایک مرتبہ فرمایا کہ مرزا شکور بیگ حیدرآبادی صاحب کہتے ہیں نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے کہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، اگر بالفرض شرم کے مارے آپ سے منہ چھپا بھی لوں تو پھر اور کس کے سامنے منہ کروں؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اگر بالفرض شرم کے مارے منہ چھپا بھی لوں تو کس کی طرف نظر کروں، کس کی طرف منہ کروں؟ آپ کے سوا ہے کون جس سے کرم کی امید لگا سکتا ہوں؟ یہ شعر پڑھ کر سیدی قطب مدینہ نے فرمایا کہ ان کے دامن کرم میں چھپ تو سکتے ہیں مگر ان سے منہ نہیں چھپا سکتے۔ ہاں، ان کے دامن میں چھپ جائیں اور پھر کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، کہ بروز قیامت فرشتے میں ڈھونڈتے رہیں، وہ کس کو ملے؟ فرشتے کیسے اسے ڈھونڈیں گے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟ تو سارے گناہ گار حضور کے دامن میں چھپ جائیں گے تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی۔ تو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی ہتھیلی پر کائنات کو بالکل ایسے دیکھتے ہیں، واضح ملاحظہ فرماتے ہیں، تو ان سے تو چھپ ہی نہیں سکتے، ان سے منہ چھپا کے اور جائیں گے کہاں؟ سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ کی یہ کرامت تھی کہ جب بھی کوئی سید صاحب تشریف لاتے تو اگرچہ تعارف نہیں بھی ہوتا پھر بھی آپ پہچان لیتے کہ یہ شاہ صاحب ہے، یہ سید ہے، ایسے عاشق رسول تھے۔ خوب ان کا ادب کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، نام مصطفیٰ کا ہر درجہ ادب فرماتے تھے۔ آپ کا ایک خادم تھا، اس کا نام مصطفیٰ تھا اور تھا بھی چھوٹی عمر کا،
آپ کی عادت تھی کہ جب اپنے خادم کو نوکر کو بلاتے تو کہتے یا سیدی مصطفیٰ، یہ کہہ کے پکارتے تھے، اے میرے آقا، اپنے نوکر کو اپنے اے میرے آقا کہہ کے پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے شہزادے نے کسی وجہ سے اس خادم کو فارغ کر دیا، نکال دیا نوکری سے، کام سے نکال دیا۔ جب قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے خادم کو بلایا اور صرف اس کے نام کا ادب کرتے ہوئے فرمایا یا سیدی مصطفیٰ، تم کام تو چھوڑ رہے ہو لیکن تنخواہ ہر مہینے لیتے رہنا۔ میرے بیٹے نے آپ کو کام سے تو فارغ کر دیا ہے لیکن ہر مہینے تنخواہ کام نہیں کرنا، لیکن اب تنخواہ لیتے آنا ہے، تنخواہ آپ کو ملتی رہے گی، مجھ سے لے جانا کے تنخواہ ہر مہینے۔ کیا شان ہے! اس سے ہم اندازہ لگائیے کہ صرف نام پاک کا جب اتنا ادب ہے تو قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ خود حضور کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ کی یہ بھی عشق بری ادا تھی کہ اگر کوئی دولت مند آپ کو گھر بلاتا تو فرماتے میں اپنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑا ہوں، میرے کریم میرے لیے کافی ہے، بیٹھے بٹھائے ٹکڑا دیتے ہیں اور بہت اچھا دیتے ہیں، کھاتا ہوں خوب کھاتا ہوں کیونکہ میرے آقا کھلاتے ہیں۔ سیدی قطب مدینہ وصال کے آخری ایام میں کچھ نہیں کھاتے تھے۔ جب یہ عرض کیا جاتا کہ رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شہد بہت پسند تھا تو فرماتے اچھا لو چند گھونٹ پی لیتے ہیں، یعنی حضور کا نام لے کے ان کو کھلا پلا دیتے تھے، ویسے نہیں کھاتے تھے۔ جب کوئی مدینہ منورہ میں فوت ہوتا اور آپ کو اطلاع دی جاتی کہ حضرت فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو بقیع میں دفن کر دیا گیا ہے، آپ فوراً ہاتھ اٹھاتے، مرنے والے کے لیے دعا کرتے اور فرماتے اللہ پاک ہمیں بھی ان سے ملا دے، اور اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ آپ کا مزار ابھی بھی بقیع شریف میں 70 سال ویسے مدینے میں گزرے اور انتقال کے بعد بھی مدینے ہی میں جگہ ملی، اب بھی مدینے میں۔ ایک مرتبہ سیدی قطب مدینہ کے یہاں محفل میلاد تھی، حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر مرزا شکور بیگ بھی حاضر تھے، انہوں نے اپنی ہی لکھی ہوئی ایک نعت شریف پڑھی۔ اس کے آخری شعر کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ مرزا میں کچھ خوبی تو ہے جس کی وجہ سے سرکار ہر سال اسے مدینے بلا لیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہ نعت پڑھی، وقت گزر گیا، اب خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہی مرزا شکور صاحب جو ہر سال مدینے حاضر ہوتے تھے، اب 2-3 سال گزر گئے، حاضری کا کوئی سبب نہ بن سکا، بڑے پریشان ہوئے، حاضری سے محروم کیوں ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر سیدی قطب مدینہ کی خدمت میں پیغام بھیج کر عرض کیا علی جان بہت بے قرار ہوں، دعا فرمائیے حاضری ہو جائے۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ تو پھر ولی اللہ ہے، اللہ کے ولی ان رازوں کو بھی سمجھتے ہیں جن کی طرف عام لوگوں کی توجہ بھی نہیں جاتی۔ آپ نے مرزا صاحب کو اسی شعر کی طرف توجہ دلائی۔ اب مرزا صاحب کو معلوم ہوا کہ میں نے کہا تھا میں ہر سال مدینے آتا ہوں تو یہ میرا کوئی کمال ہے۔ انہوں نے اس سے توبہ کی اور اللہ کا کرم دیکھیے اگلے سال پھر حاضری شروع ہو گئی۔ اگر ہمیں مدینے حاضری نصیب ہو جاتی ہے، ہر سال نصیب ہوتی ہے یا ہر مہینے نصیب ہوتی ہے یا ہر جمعے کو وہاں حاضری ہو جاتی ہے تو اس میں اپنا کمال نہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں اس لیے حضور مجھے بلا لیتے ہیں، میں بڑا کوئی نیک آدمی ہوں مجھے حضور بلا لیتے ہیں، وہ پہنچی ہوئی ہستی ہوں، نہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ اپنے آپ کو پھر بھی ہم نے گناہگار ہی سمجھنا ہے، کسی نہیں سمجھنا قابل ہے، میں بڑا قابل ہوں، میرے اندر کوئی اہلیت ہے کہ میں مدینے چلا جاتا ہوں، مجھے بلا لیا جاتا ہے، کوئی خاص بات ہے مجھ میں، اپنے میں کوئی بات نہیں۔ ہر سال بلانے میں ہے راز یہی مرزا، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، جب کیا کرم ہے، جسے چاہیں جب چاہیں جتنی بار چاہیں مدینے میں بلا لیں۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اونچا بولنا بعض دفعہ بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ کسی عاشق نے کہا نا اونچے بول نہ بول ضروری، رب دے بندے کہہ گئے نے، نیویں پا کے ٹردے نہ رہنا چنگا لگتا ہے، نیویں ہو کے دنیا سے نکل جائیں تو یہی اچھا۔ تو ہمیں کبھی بھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، بس عاجزی کریں، اللہ رسول کے عاجز بندے بن کر رہیں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ جو اللہ رسول کے سامنے سر اٹھاتا ہے وہ پھر کبھی سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا، بس سرکار بلاتے رہیں تو ان کا کرم ہے۔ کتنے ایسے حاجی ہیں جو بتاتے ہیں کہ
50 حج ہو گئے، 53 حج ہو گئے، کوئی کہتا ہے 35 حج ہو گئے، اور کتنے ایسے ہیں جو مکے میں رہ رہے ہیں، وہاں کے شہروں میں رہ رہے ہیں، 15 20 سال ہو گئے، ایک حج بھی نصیب نہیں ہوا، عمرہ نہیں کر سکے، وہاں رہ کے بھی نہیں کر سکے۔ مکے میں کتنے ایسے رہتے ہیں نہیں کر سکے، کئی ایسے وہاں ٹیکسیاں چلانے والے وہ بھی بتاتے ہیں ہم اتنے سالوں سے یہاں حج نہیں کر سکے۔ تو یہ ان کا بس کرم ہے، جس کو توفیق نصیب ہو جائے وہ یہاں سے بھی کر لیتا ہے، پوری دنیا سے کر لیتا ہے، نہ کرنے والا وہاں رہ کے بھی نہیں کرتا۔ تو اس واقعے میں ایک اہم بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مشکلات، پریشانیوں اور ناکامیوں کا سبب ہمیشہ ظاہری ہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں بعض دفعہ باطنی اسباب سے بھی آتی ہیں، ہمارے عام طور پر اس طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ آج ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان نظر آتا ہے، پریشانی کی وجوہات پوچھو تو کوئی کہے گا مہنگائی بہت ہے، کوئی کہے گا فلاں کی وجہ سے یوں ہو گیا، کوئی کہے گا حکومت اچھی نہیں ہے، کوئی کہے گا عوام اچھی نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے۔ مگر یہ کوئی غور نہیں کرتا کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی اس لیے پریشانی ہے، یہ کوئی نہیں سوچے گا۔ اب جتنے فجر کی نماز نہ پڑھنے والے اس وقت بہت بڑی تعداد ہے، نہیں پڑھنے والا بھی سو رہے ہوں گے، سورج نکلے گا پھر اٹھیں گے، جو مجھے سن بھی رہے ہیں، وہ بھی کتنے ایسے ہوں گے جو فجر چھوڑنے والے یا پانچوں چھوڑنے والے نمازی، بے نمازی، پانچوں نمازیں نہ پڑھنے والے۔ تو یہ غور نہیں کرتے کتنی پریشانی اب وقت کہتے پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے، اتنے مسئلے کیوں آئے، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، گھریلو ٹینشن، جھگڑے لڑائی، یہ وہ پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا مسئلے مسائل، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے۔ یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو کوئی ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھتے، پتہ نہیں غلطی کون سی ہوگی جس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نماز کو شاید غلطی شمار نہیں کرتے۔ فجر کا پوچھو تو فجر تو کیوں نہیں پڑھتے، لیکن پریشانی بدل کیوں آئی ہے؟ تو یہ سوچنا چاہیے بھائی میں نے فجر نہیں پڑھی اس لیے پریشانی آئی ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن سے بے رغبتی بڑھ رہی تھی، بے رغبتی بڑھ رہی ہے اس لیے مسائل ہو رہے ہیں، یہ کوئی نہیں سوچے گا۔ کہ رشتہ توڑنا یہ عام ہو رہا ہے، یہ کوئی نہیں سوچے گا۔ بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں، یہ بھی ناکامیوں کے اسباب ہیں۔ پورا معاشرہ جو پریشان ہے، جی ملک میں یہ ہو گیا، مہنگائی ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے، پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے، بڑا کوئی لا قانونیت ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، بالکل یہ حالات وہ حالات، بھائی کیوں ہیں؟ اس پہ اپنے حالات پہ بھی غور کریں۔ مسجدیں ویران، بے حیائی عام، بدکاریاں عام ہو چکی ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا یہ عام ہو چکا ہے، جھوٹ غیبت چغلیاں یہ معاشرے میں گناہ عام ہو چکے ہیں۔ بھائی ان وجوہات کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جو ٹینشنیں، پریشانیاں، بے برکتیاں، تنگ دستیاں، یہ اس کی یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم صرف ظاہری اسباب دیکھتے ہیں، تو ان اسباب پر غور کریں، ان کا حل شروع کر دیں، حل کرنے شروع کر دیں، یقین جانیے ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ ناکامیوں کا سبب صرف یہی نہیں کہ مہنگائی بہت ہے، روزگار نہیں ہے، بلکہ کردار بگڑ گئے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں رہا، چھوٹوں پر شفقت نہیں رہی، غریب کی خبر نہ رہی، اپنوں کا احساس نہ رہا، نماز روزے کی فکر نہ رہی، اللہ رسول کے احکام پر توجہ نہ رہی، یہ بھی ہماری ناکامیوں کے اسباب ہیں۔ ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کتنے نوجوان ہمارے جو بے روزگار بیٹھے ہیں، کیا کریں جی، صحیح طرف دل نہیں لگتا، ہاں کوئی حرام کام ہو، غلط کام ہو، گیموں سے خوب پیسہ کما رہے ہیں، جوئے سے خوب پیسہ کمانے کی طرف توجہ ہو جائے کہ صحیح کام بتاؤ بھائی، یہ بھی تو کام جائز والا بھی تو کر لو۔ کتنے نوجوان ملیں گے، میں وہ گیموں والا کام شروع کیا ہے، میں اس سے روز کے 10,000 20,000 آ جاتے ہیں، اسے بتاؤ کہ گیموں والا کہ اتنی محنت سارا دن اس پہ کر رہے ہو، گیمیں کھیلنے پہ کہ حرام کا پیسہ آ جائے، جوئے کا پیسہ آ جائے، تو ٹھیک ہے کچھ آسان کام بھی کر لو نا، کوئی ایک دراز کا سٹور کھول لو نا، اس پہ ایک سٹور کھول لو، ہزاروں کھول لو، کون سا انہوں نے پیسے دینے دراز والوں نے، مفت میں کھول کے دے دیں، مفت میں کھول لو، چیز بکے گی تو پیسے دینے، کمیشن دینا، نہیں تو نہیں دینا، تو ادھر سے کما لو جائز طریقے سے،
تھوڑی محنت جو گیموں پہ لگا رہے ہو ادھر لگا لو، چلو رائٹ ڈائریکشن میں ہو جائے گی، تجربہ ہو جائے گا کون سی چیز بیچنی ہے، کیسے ڈیلیور کرنی ہے، کیا کرنی ہے۔ ہمارے پاکستان میں پورے ایشیا میں نمبر 1 مارکیٹ پلیس ہے، تو ٹھیک ہے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ تو فیس بک بھی شاپ فری میں بنا سکتے ہو، وہاں سے فائدہ اٹھا لو، جتنے مرضی پیج فری میں بنا لو ادھر سے لیکن غلط طرف جائیں گے، جو رائٹ طریقہ ہوگا اس طرف کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ مقصد کہنے کا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، کسی کام میں ناکامی ہو رہی ہو، اس کے حل کے لیے تشخیص اچھی کریں، مسئلے کی جڑ تک پہنچیں۔ ڈاکٹر جب تشخیص اچھی کر لیتا ہے نا تو وہ دوا اثر کرتی ہے۔ اس لیے مشکل، پریشانی، ناکامی وغیرہ کے باطنی سبب پر بھی غور کرنے کی عادت بنائیے، اس سے ہم معاملے کی جڑ تک پہنچ سکیں گے۔ جب معاملے کی جڑ تک پہنچ جائیں گے نا تو پھر آپ حل نکل آتا ہے، ورنہ عارضی علاج کرتے رہیں گے، سر درد روز ہو رہا ہے، روز ہی سر درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے پیناڈول کھا کے گزارے چلا رہے ہیں، روز کھا رہے ہیں، اس کا بھائی وجہ پکڑو، کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، نظر کمزور ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی معدے کا مسئلہ ہے، کیوں سر درد ختم نہیں ہو رہا۔ جب اس کی جڑ پکڑ لیں گے بیماری کی نا، اس جڑ کو ختم کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ٹھیک ہے کھا کے نظام چلتا رہے گا، روزانہ دوائی کھاتے رہیں گے، عارضی طور پہ گرام آتا رہے گا۔ ایک مرتبہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا سورج غروب ہو رہا ہے، نماز ادا کر لی جائے۔ ڈرائیور نے عرض کیا کہ ہم جلدی فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، لہٰذا وہاں پہنچ کے نماز پڑھ لی جائے۔ چونکہ آپ سفر پر تھے، جماعت واجب نہ تھی، لہٰذا آپ خاموش رہے۔ کچھ آگے گئے تو اچانک گاڑی الٹ گئی، الحمدللہ جانی نقصان تو کچھ نہیں ہوا، معمولی چوٹیں وغیرہ آئیں۔ اس موقع پر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز میں بلا وجہ تاخیر کی یہ تکلیف اسی سبب سے ہے کہ نماز میں بلا وجہ تاخیر کی یہ جو پھر تکلیف ہوئی، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور معمولی خراشیاں ہیں، یہ اس وجہ سے۔ ناکامیوں، بے برکتیوں، پریشانیوں کے یہ بھی اسباب ہوتے ہیں جن پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ کا ایک اور بہت پیارا وصف کہ آپ غیبت سے بہت نفرت کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرنا، سننا بالکل آپ کو پسند نہ تھا۔ آپ کے سامنے اگر غیبت کر دیتا فوراً اصلاح فرما دیتے۔ ایک مرتبہ ایک زائر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مدینہ پاک آنے والا عاشق رسول۔ آپ نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ عرض کیا پاک پتن سے۔ فرمایا جی آیا نو پاک پتن کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی نسبت نے پاک پتن شریف بنا دیا۔ اب پاک پتن شریف کا کوئی شخص تھا، آپ نے اس کے متعلق پوچھتے ہوئے فرمایا فلاں صاحب کا کیا حال ہے؟ اس ظاہر نے کہا وہ تو کتے لڑا رہے ہیں، یعنی کتوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں۔ سیدی قطب مدینہ نے فوراً درود شریف پڑھا، پھر ہاتھ اٹھا کر اس صاحب کے لیے دعا کی، پھر فرمایا انہوں نے داڑھی منڈوانا چھوڑ دیا ہے، کتے لڑانا بھی چھوڑ دیں گے۔ پھر ظاہر کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا غیبت کی بجائے دعا کرتے تو تمہارے لیے اچھا تھا۔ یہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ چونکہ ایک برائی بیان کی، کتے لڑا رہا ہے، ایک برا سمجھا جاتا ہے کتے لڑانے کو، برائی کے طور پہ کہا کہ ان کاموں میں لگا ہوا کتے۔ اب اس کی چونکہ غیبت کی برائی کے طور پہ تذکرہ کرنا غیبت ہوتا ہے، تو آپ نے اس لیے اصلاح فرمائی۔ کیسے پیارے اخلاق ہیں، یہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اول تو دیکھیں کہ آپ اپنے جاننے والوں کی خیر خبر پوچھتے رہتے تھے، اب یہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر اصلاح کا انداز کیسا پیارا تھا، آپ نے دعا فرمائی، پھر اللہ کی رحمت پہ امید لگائی کہ ان صاحب نے داڑھی مڈانا چھوڑ دیا ہے تو دیگر فضولیات بھی چھوڑ دیں گے۔ اور غیبت کرنے والے کی اصلاح کی کہ کسی کی برائی دیکھو تو اس کا چرچا کرنے، اس کی غیبت کرنے کی بجائے اس کے حق میں دعا کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ کاش ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے۔ اب تو معاذ اللہ ہر طرف جھوٹ، غیبت، چغلی اور پورا معاشرہ ان گناہوں کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ کاش ہم سب کا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے نہ غیبت سننی ہے اور نہ کسی کی غیبت کرنی ہے۔ اتنا غیبت والا کام عام ہے۔ اب جیسے ابھی اجتماعی قربانی کو ہی لے لیں، جگہ جگہ اجتماعی قربانیاں پورے ملک میں ہو رہی ہیں، یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ قربانی جب ہو جائے گی اب غیبتوں کا سلسلہ کہ جی مجھے گوشت کم ملا، دوسرے کو زیادہ ملا، وسیع انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اس کا جانور بڑا خریدا، میرا جانور چھوٹا خریدا،
بھائی جیسے اب جانوروں کی خریداریاں ہو رہی ہیں، اب جانور کسی گاؤں سے بڑا مل جاتا ہے، کسی گاؤں میں سیم وہی سیم ریٹ پہ چھوٹا جانور مل جائے گا، سیم ریٹ پہ 3 من والا مل جائے گا، سیم ریٹ پہ ہو سکتا ہے 3.25 من والا، 3.25 من والا مل جائے، وزن اوپر نیچے ہو جائے۔ اب دیکھنے میں ہو سکتا ہے جانور سیم ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نے زیادہ کھا پی کے عارضی طور پر پانی شانی پی کے کھانا کھا کے وہ تو ایسا نظر آ رہا ہو، دوسرا جو وہ جینون ایسا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے خریداری کے دوران اوپر نیچے ہو سکتا ہے سلسلہ۔ لیکن غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ انتظامیہ نے یوں کیا، انہوں نے غلط کیا، جان بوجھ کے جانور ہمارا ہمیں کم گوشت ملا، فلاں نے بھی تو 25,000 حصہ ڈالا تھا، اس کو گوشت 20 کلو کیوں آیا، میرا 18 کلو کیوں تھا، یہ دیکھنا یہ غلط کیا۔ اب 2 4 10 کے آگے غیبتوں کا سلسلہ۔ اب ایک نیک کام کیا ہے، دعا کرو اللہ قبول فرما لے قربانی، اور اتنے کبیرہ گناہوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جس انتظامیہ نے آپ کے لیے اتنی کوشش کی، سردردی لی، ایک ٹینشن سر لی، ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے، لوگ جو پیسے دے کے جاتے ہیں وہ پیسے چوری بھی ہو سکتے ہیں، کس کے ذمہ پڑیں گے؟ جو جمع کر رہے ہیں، ان پیسوں کو سنبھالنا، پھر اتنا سلسلہ کرنا۔ جانور آنا بڑا مشکل ہے، کھانا بھی بندے کے مشکل ہو جائے گا، جانور خریدنا ایک بڑا۔ ہاں ایسے ایک جانور جس کو پتا ہو نا کہ خریداری کیسے ہوتی ہے، اور جس نے ایک جانور خریدا اس کو وہ لفٹ ہی نہیں کراتا۔ ہاں جس نے کوئی 20 لینے ہو نا اس کو تو اگلے لفٹ بھی کراتے ہیں کہ یار اس نے کو 15 لینے ہیں، 20 لینے ہیں، 50 100 جانور لینے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے وپاری اس کو پروٹوکول ملتا ہے۔ ایک جانور لینے والے کو لفٹ ہی نہیں کراتا، سیدھے منہ بات نہیں کرتا، کسائی بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، کہتا ہے 40 لوں گا، 30 لوں گا، 25 لوں گا، 20 لوں گا، یوں بات کرتا ہے۔ لیکن اجتماعی قربانی میں چونکہ ان کو بڑا آرڈر مل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی ذرا ادب سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اگر باقی 20 ریٹ ہے تو میں آپ سے 10 لے لوں گا، 12 لے لوں گا، یوں کر کے۔ تو اجتماعی قربانی میں فائدہ ہو جاتا ہے، اوور دیکھیں تو عام بندے کا فائدہ ہے۔ لیکن غیبتوں کا سلسلہ، چغلیوں کا سلسلہ، بدگمانیوں کا سلسلہ، ہم کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، کوئی بھی موقع ہے اس پہ ہم یہ گناہ لازمی اپنے لیے اکٹھے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ ایک اس پہ نیت ہے کہ ویڈیو بھی بنا دوں کہ جو جو لوگوں نے گناہ کرنے ہیں نا بعد میں، وہ پہلے سے ہی ان باتوں میں کلام کر کے تو اسی گروپ میں ڈال دیے جس میں قربانی والے حصے دار سارے شامل ہیں، کیونکہ پچھلے سالوں کا تجربہ ہے نا، آگے پیچھے سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ بعد میں لوگ کیا کیا غیبتیں کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے تھوڑا ملا، اس سے زیادہ ملا، یہ ہڈی صحیح نہیں کٹی ہوئی تھی، یہ تھوڑا ٹوکا لگاتے لگاتے تھوڑا لگ سکتا ہے جس میں ہڈی کا وہ چورا آ سکتا ہے، مشین سے کرنے سے بعض کا وہ بیچ میں آ جاتا ہے، یہ تو پھر ہاتھوں سے ٹوکے مارتے ہیں۔ تو یہ ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، کسائیوں سے ہو سکتی ہیں، جینوئن اوریجنل کسائی ہے اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، گوشت کاٹنے میں بوٹی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، تو اپنی طرف سے تو کوشش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو۔ صحیح بننا ہی ہے نا، اچھا تو اچھا صحیح نہیں بننا، تیزی اس کی پازیٹیو ذہن ہو نا تو پھر سارے کام ٹھیک ہیں۔ اگر ذہن ہی نیگیٹو ہے تو پھر کسی اور دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ آپ کو کہتے ہیں دشمن آ کے مارے، دشمن مارے اسے کہ آپ کچھ نہ کرو، میں اپنے آپ کو مارنے کے لیے کافی ہوں۔ نیگیٹو بندے کی یہ مثال ہے کہ نیگیٹو بندہ اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسے نقصان پہنچائے کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کافی ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ اس نے ہر بات کو نیگیٹو لینا ہے، ہر بات سے کیڑے نکالنے ہیں، صحیح بات سے بھی غلط چیز نکالنی ہے۔ مکھی ہے نا یہ والی مکھی کی جہاں گندگی دیکھے گی، جہاں زخم دیکھے گی وہاں جا کے بیٹھے گی، جہاں صحیح ہوگی جگہ وہاں نہیں بیٹھے گی، یہ ڈھونڈ کے گندگی بھی بیٹھے گی، پورا جسم ٹھیک ہے نہیں بیٹھے گی، ذرا سا زخم نظر آ گیا ادھر جا کے سیدھا بیٹھے گی۔ تو ہم نے شہد والی مکھی بننا ہے، یہ والی مکھی نہیں بننا، اپنے مائنڈ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو اس کے پیچھے اچھا گمان رکھے گا، ہو سکتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، 70 اچھے گمان کرے پھر بھی گمان اچھا نہیں آ رہا نا، پھر بھی بدگمانی کی اجازت پھر بھی نہیں۔ تو یہ بدگمانیاں، غیبتیں، چغلیاں، دل آزاریاں، دلوں میں دوریاں، یہ پورے ہمارے معاشرے کی ایک روٹین بن چکی ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ نیک کاموں کے اندر بھی ہم اتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، جہاز صاحب بات کا سوچتے میں نے جہاز صاحب پر اتنا بڑا رسک ملا، ڈنگر خریدنا بڑا بڑا رسک ہے، 15 ڈنگر خریدنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ کتنے رسک، مطلب ابھی تک رسک بھی ہم چل رہے ہیں۔ اب کل قیمتیں ہم نے بھیجی ہیں 18 لاکھ روپیہ، اب ہمیں رسک اتنا بڑا رسک اگر کھا جائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بعد کا بندہ ایک ڈنگر لینے سے 4 دن چکر لانا مڑ گیا، نہیں ملتا، 15 ڈنگر میں تھوڑی چیز تو نہیں ہے۔ اب چوتھا دن ہے، بندے گھوم رہے ہیں گرمی میں، 50 سے اوپر ٹیمپریچر ہے، اور مہنگے ہیں ڈنگر،
کل ہم نے پیمنٹ بینک میں جا کے آن لائن کی, 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا چھوٹا ڈنگر, سب سے چھوٹا ڈنگر 3 لاکھ تو پیمنٹ ہاتھ میں اٹھا کے لے گئے. اب رستے میں کوئی واردات ہو جائے, ادھر جا کے کچھ ہو جائے, پھر آن لائن کی ہے. اب جن کو کی ہے وہ کہیں او 4 روپیہ آپ نے پیمنٹ تو کر دی تھی نا, وہ ہم پیمنٹ لے کے جا رہے تھے, رستے میں ڈاکو پڑ گئے تھے, اوہو کیا کریں جو بس وہ نقصان ہو گیا. اب انہوں نے دلی پار کر کے فارغ ہو گئے. اب لوگوں نے ہمیں کہنا ہم تو آپ کو دی تھی بچی, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ جی آپ کے جانور سارے ڈالے تھے گاڑی میں, وہ گاڑی کھائی میں گر گئی. پھر آئے دن حادثات ہو ہی رہے نا, کل بھی کلر کار میں گاڑیاں 2 ٹکرائیں اور کھائی میں گر گئی. جو کار میں تھے وہ بھی سارے مر گئے, جو اس میں ٹریلر میں تھے وہ بھی سارے مر گئے. کچھ بھی حادثہ ہو جاتا ہے, جانور سارے مر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, چوری ہو سکتے ہیں, پورے جانور چوری ہو رہے ہیں. رستے میں چور ڈاکو آج کل وہ بھی ایکٹیو ہوئے پڑے, گاڑی آتی ہے پسٹل رکھتے ہیں, وہ سارا جتنے 15-20 جانوروں لے جاتے ہیں. تو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنا رسک لے کے اگلے کو کر رہے ہیں, اور پھر بجائے تعریف کرنے کے یا چند کلمات ان کو دل خوش کرنے کے الٹا وہ باتیں سنائیں, اور اسے سنائیں گے لازمی, لوگ کرتے ہیں. یہ کہیں آئیں گے ضرور صاحب بھیا آپ نے کیا کیا, نہیں جی آپ نے زیادتی کر دی, یہ کیا ہو, یہ سب کریں گے. لیکن بس اس ٹائم چپ کر کے سننی ہوتی ہے, اور پیار محبت سے مسکرا دینا ہوتا ہے, بحث نہیں کرنی ہوتی. لیکن یہ عوام کی روٹین بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو جائے گا. جتنے زیادہ حصے بڑھتے جائیں گے, ابھی تو چلو تھوڑے سے نا, اگلے سال 50 جانور ہوں گے, پھر بھی باتیں زیادہ ہوں گی, پھر اس سے اگلے سال 100 ہوں گے, پھر بھی باتیں اور زیادہ ہوں گی. کیونکہ ہوتا رہے گا یہ سلسلہ. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. حدیث پاک ہے, معراج کی رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہتے. میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی غیبت کرنے والے ہیں. اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ معاشرے میں غیبت بہت زیادہ پھیل چکی ہے. لیکن ہم گناہ کتنے بڑے شراب کو روک سکتے ہیں اگر ہم اپنا یہ پکا ذہن بنا دیں کہ میں نے غیبت نہیں کرنی. تو یقین مانی ہم غیبت سننا چھوڑ دیں تو کرنے والے کرنا چھوڑ دیں. حدیث پاک اللہ کے سب سے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے, گانا سننے سے, غیبت کرنے, غیبت سننے سے, چغلی کرنے, چغلی سننے سے منع فرمایا. حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے. ہمارے یہاں غیبت عام ہے, غیبت سننے والوں اور اس میں شریک ہو کر گناہ گار ہونے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. غیبت سن کر خوش ہونا, کہہ کے لگانا, اس طرف توجہ سے کان لگانا, دلچسپی سے سننا, دلچسپی کے ساتھ ہاں ہوں وغیرہ کرنا, یہ ہمارے یہاں عام ہے. اس سے غیبت کرنے والوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ میری بات توجہ سے سن رہا ہے, وہ مزید بڑھ چڑھ کے غیبت کرتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ غیبت کے گناہ میں یوں شریک ہونا بھی غیبت ہے کہ اگلے کی بات ہوں ہاں کر کے سن لینا, یہ بھی غیبت ہے. اور یہ بھی ایسے ہی گناہ ہے جیسے خود غیبت کرنا گناہ ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے بچائے. تو یہ بھی جو بھی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے, لوگ باتیں تو کریں گے, ہم کچھ نہ کام کریں تو کوئی بات نہیں. جیسے ہی اچھا کام شروع کریں گے باتیں ہوں گے, کوئی کام اچھا نہ کریں چپ کر کے اللہ کٹ کوئی بات نہیں کرے گا. تو اب اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے والا تو 25 دے کے سائڈ ہو گیا, اس نے کوئی سوچنا نہیں. کیوں سوچنا بھی ایک کام ہے, ٹینشن لینا بھی اچھا خاصا کام ہے. جب سے ہم نے یہ سلسلہ کیا ہمارے سارے باقی کام سائڈ پہ ہو گئے. ہاں اس کو آرام سے مل جانا ہے. ہمیں ٹینشن لگی ہوئی قلعہ کہاں سے ملے گا, ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ٹینشن لگی ہوئی ہے. جانور پانی کہاں سے پئیں گے, ہم اس بھی تیسرا دن پریشان ہیں. چارہ کس میں ڈالنا بڑے پریشان ہیں, تو وہ کہاں سے لیں گے, کس میں ڈالیں گے, پتہ نہیں جانور کیسے چارہ کھائیں گے, پانی کیسے پئیں گے, کون سا ٹب لیں, ٹائروں والا ٹب لیں. زندگی میں جو باتیں نہیں سوچی تھی وہ ابھی سوچنی پڑ رہی ہیں. ٹائر والا وہ لیں, پلاسٹک کا لیں, لوہے کا لیں, اسٹیل سے لیں, کرائے پہ لیں, خریدیں, کیا کریں, رسیاں کیسے باندھیں گے, اوپر سے سایہ کیسے کریں گے جانوروں پہ, تو قلعے کون سے لوہے کے قلعے لگائیں, لکڑی کے قلعے لگائیں, قلعے ملیں گے کہاں سے. ایک قلعہ 500 تو ریٹ اپنے گاؤں میں پتہ لگا تھا, پتہ نہیں یہاں پتہ کتنا ریٹ ہے ایک قلعے کا. کتنا سر ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ 700-800 کا ہو, اندازہ لگے. پھر قلعہ کیسا قلعہ ہو, قلعہ اکھڑ نہ جائے, جانور زور لگا کہ یوں نہ ہو جائے. یعنی اتنا کچھ وہ کرنا پڑ رہا ہے, سوچنا بھی پڑ رہا ہے, وقت بھی دینا پڑ رہا ہے, جس وجہ سے خالی توجہ بندے کی ڈائیورٹ ہو جائے نا تو بندے کے کتنے کام رہ جاتے ہیں.
اور اگر بندہ کو کام بہت سارے کر بھی رہا ہے، آن لائن کر رہا ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کا کر رہا ہے، دیگر کام کر رہا ہے، تو اس توجہ ڈائیورٹ ہونے کی وجہ سے، ایک نیا کام ملنے کی وجہ سے باقی سارے کام پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں۔ جو مطالعہ کرنا ہوتا ہے وہ رہ گیا، جو تیاری کرنی ہے وہ رہ گئی، کوئی ویڈیوز دیکھنی ہے وہ کام رہ گیا، کوئی اپنا کاروبار کا سلسلہ کرنا ہے وہ رہ گیا، توجہ بھی ہٹ گئی، سارے کاموں کی طرف توجہ ہٹ گئی، کلوں کی طرف توجہ، چارے کی طرف، اب چارہ آئے گا کہاں سے، بھوسا کہاں سے لیں گے، اچھا مہنگا کہاں ہے، سستا کہاں ہے، دوسرا چارہ کہاں سے ہوگا، جانور آئیں گے دوسرے علاقے سے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، کہ جب علاقہ چینج ہوتا ہے جانوروں کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے جانوروں کا کتنا وزن کم ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ بندہ ایک ملتان سے لایا جانور، 3-4 دن تو جانوروں کا دل ہی نہیں لگا، وہ اپنا وزن توڑ گئے، پریشان ہو گئے کہ نئی جگہ، اور جانور بھی باقاعدہ یہ مالک سے محبت کرتا ہے۔ کئی بکرے میں نے کل دیکھے، جب ان کو مالک نے بیچا تو مالک کے گلے لا کے رو رہے تھے، باقاعدہ وہ رونے کی آواز اور بکرے کے چہرے سے لگ رہا تھا، کیونکہ مالک بیچ رہا تھا، پیسے دے کے جب روانہ کرنا تھا تو وہ گلے لا کے، مالک ہے نا سار رکھ کے جس طرح بندہ گلے لگتا ہے، بڑی درد بھری آواز سے رو رہے تھے۔ تو یہ جانور بھی اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، جب مالک سے جدا ہوتا ہے تو جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دے گا، پھر علاقہ تبدیل، ماحول تبدیل، پھر وہ چارے کا انداز تبدیل، تو یوں کر کے جانور بھی پریشان ہوتے ہیں، وزن توڑ جاتے ہیں، کئی تو بیمار ہو جاتے ہیں اس جدائی میں، زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ ہاں ڈر بھی جاتے ہیں، پھر اتنے کٹھے جانور دیکھتے ہیں، نئے نئے جانور دیکھتے ہیں، سارے کہاں سے آ گئے اتنے جانور، میں تو فلاں گھر میں تھا وہیں پلا ہوں، وہاں یہ ماحول تھا، ادھر کیا ماحول ہے۔ دنیا کی تو بات ہے۔ تو یہ سارے معاملات میٹر کرتے ہیں، لیکن یہ ساری ٹینشنیں حصہ ڈالنے والے کو نہیں ہیں، یہ ساری ٹینشنیں ان پہ جو اگلی انتظامیہ ہے، سب انہوں نے سوچنا ہے، کسائیوں کو کھانا کہاں سے دیں گے، 2 دن کسائیوں کی خدمت کرنی ہے، یہ سارے معاملات کرنے ہیں، اور بہت ساری باریکیاں ہیں جس طرف شاید ہماری ابھی توجہ بھی نہ ہو، وہ ہمیں آخر میں یاد آئیں، یہ بھی کام تھا، یہ بھی رہ گیا، فلاں بھی رہ گیا۔ اقبال صاحب نے دو ادھر نے کیا نا کام، جس سے سارے نے پائے لینا، اس پر توبہ کی تھی میں، حالانکہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود ذمہ دار ہے جانور رکھنے توبہ والا۔ میں اس کا میں نہیں پہنا، جو اب بھی کہنے نیندرا ہی رام ہو گیا، بندے کچھ بس کرتے رہنا ہے، اچھی نیت سے کام شروع کیا تو کرتے رہیں گے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔